ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اوپر جو گزری اس میں یہ بیان فرمایا تھا، یعنی مسلمانوں کو اہل کتاب کے گمراہ کرنے سے باخبر کیا تھا کہ یہ اہل کتاب اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ تو مسلمانوں کو ان کے گمراہ کرنے سے باخبر کیا تھا۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے تمام عبادات اور تمام خیرات کا جامع حکم بیان فرمایا ہے اگلی کچھ آیتوں میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، یعنی اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں مرنا، یعنی ہمیشہ اسلام پر ڈٹے رہنا، اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنا، تاکہ تمہیں موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ یہاں جو یہ کہا گیا اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہے اور تقوی کا معنی بچنا بھی ہے، کسی چیز سے بچنا، اجتناب کرنا، یعنی ہر اس چیز سے بچو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، یا ہر اس چیز سے بچو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچو، جیسے کہ اوس اور خزرج بعض یہودی کی باتوں میں آ کر کے ایک دوسرے سے لڑنے لگے تھے، تو کہا کہ بلا وجہ شرعی لڑنا یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے اور اس سے بھی بچنا فرض ہے۔ بلا وجہ شرعی لڑنا یہ معصیت ہے اور اس سے بچنا بھی فرض ہے۔ تو تقوی کا معنی ہے بچنا، اور تقوی ہی کا ایک دوسرا معنی ہے ڈرنا۔ اس کا معنی ڈرنا اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ جس سے ڈر ہے حقیقت میں ان چیزوں سے بچنے ہی کی وجہ سے ڈرنا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا، تو بچنا اسی لیے ہے کیونکہ اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب ہے، تو عذاب سے ڈرنا تو ڈر ہی کی وجہ سے تو بچنا ہے۔ تو دوسرا ایک اس کا معنی ڈرنا اسی وجہ سے کہ جن سے بچنا ہے وہ حقیقت میں ڈر ہی کی وجہ سے بچنا ہے۔ اور تقوی کے کئی درجے ہیں، جیسے ایک یہ درجہ کہ کفر اور شرک سے بچنا،
کفر اور شرک سے بچنا یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے ادنا درجہ، اور اس درجے کے اعتبار سے ہر مسلمان کو ہم متقی کہہ سکتے ہیں۔ جو کفر اور شرک سے بچنے والا مومن ہے اسے ہم متقی کہہ سکتے ہیں، مگر یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اس کے اوپر ایک درجہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، یا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، ہر اس کام سے بچنا، ڈرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور تقوی کا یہی درجہ اصل میں مطلوب ہے۔ جو تقوی کے فضائل ہے وہ اسی کے متعلق ہیں ساری اس باتیں۔ اور تقوی کا ایک اور درجہ ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ پہلا درجہ ہے کفر اور شرک سے بچنا، یہ سب سے ادنا ہے۔ اس کے اوپر ہے ہر اس چیز سے بچنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جو اس کے اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ اور سب سے اوپلا درجہ ہے ادنا، اعلیٰ درجہ، جو اللہ رب العزت کے خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض ان کے خاص نائبین جیسے اولیاء اللہ۔ اور وہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ان کے دل میں مقصد نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ ہی کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ ہی کی رضا جوئی میں ان کے دل لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کی رضا اور اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے خاص نائبین اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو تقوی کا معنی ہے بچنا اور ڈرنا۔ تقوی یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی کے فضائل کے حوالے سے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو، تقوی میں بتا چکا ہوں کیا ہے، بچنا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے، یا ہر اس کام سے بچنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، یا جو ناپسند ہے اللہ اور اس کے رسول کو، اس سے بچنا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو، وہ اللہ سے ڈرے، یعنی متقی بنے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو، وہ اللہ پر توکل کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو، وہ اللہ پر توکل کرے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو، مالدار ہو، اس کا اعتماد اپنے قبضہ سے زیادہ اللہ تعالی کی عطا پر ہو۔ اسی طریقے سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معصیت پر اصرار کو ترک کرنا اور اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا یہ تقوی ہے۔ تقوی کا یہ معنی ہے کہ معصیت پر اصرار کو ترک کر دینا اور اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا تقوی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار نہ کرو، اور یہ یقین رکھو کہ تمام کام اللہ کے قبضہ اور اس کے قدرت میں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو، یعنی لوگوں کے لیے جس طرح اپنے آپ کو سجاتے ہو، مزین کرتے ہو، آراستہ کرتے ہو، اسی طرح تم خالق کے لیے اپنے باطن کو مزین کرو۔ اپنے باطن کو اللہ کے لیے اسی طرح مزین کرو جیسے تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو۔
دنیا کو پسے پشت ڈال دو اور اپنے نفس میں اخلاق اور وفا کو لازم کر لو، حرام اور جفا سے اجتناب کرو۔ اسی طریقے سے بہت سے تقوی اور اس کے فضیلت کے بارے میں بہت سی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں، مگر اصل کیا ہے کہ ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، یا جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ عز و جل سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ سے ڈرو، کیونکہ جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، یعنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ نے کسی بھی شخص کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، یعنی کسی انسان کو اتنے ہی کا مکلف بنایا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ اس کو بوجھ نہیں ڈالا۔ جیسے آیت کریمہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ انسان طاقت ہی کے مطابق ڈرتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص، کسی شخص کا پیر کٹا ہوا ہو، تو پیر اگر وضو میں جس کا پیر کٹا ہوا ہے، اگر وضو میں وہ کٹا ہوا پیر نہ دھوئے تو نہ دھونے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی طاقت سے باہر ہے۔ تو زندگی کے ہر لمحے میں اسلام ہی پر رہو۔ نیز آیت کے آخری حصے میں جو یہ کہا گیا کہ اسلام ہی پر تمہیں موت آئے، یعنی کہ ایسے زندگی گزارو کہ اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ، اور آخری لمحے میں بھی جب موت آئے تم اسلام ہی کی حالت میں ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام ہی پر آئے۔ موت آئے تو حالت اسلام ہی پر آئے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اسے یاد رکھو، فراموش نہ کرو، ہمیشہ یاد رکھو۔ اس کا شکر ادا کرتے رہو، ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی صورت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ہر حال میں عدل و انصاف قائم رکھو، خواہ تمہارا فیصلہ تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد، بھائی برادر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی ہمیشہ حق بات بولو اور حق کے ساتھ کھڑے رہو، انصاف سے کام لو، فیصلہ کرنے میں انصاف کے ساتھ قائم رکھو اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اگرچہ یہ فیصلہ تمہارے خود نفس کے خلاف ہو، چاہے یہ فیصلہ یا حق بولنا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، چاہے تمہاری آل اولاد کے خلاف ہو، مگر ہمیشہ اسی پر قائم رہو، اگرچہ وہ تمہارے ماں باپ یا تمہاری آل و اولاد کے خلاف، تمہارے بھائی کے بھی خلاف ہو۔ غرض کے حق بات کہنے میں کسی کی بھی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت، تمام نافرمانیوں سے اجتناب کرتے رہو، یعنی جس میں اس کی ناراضگی ہے اس سے بچتے رہو۔ مختصر یہ کہ تمہاری اپنی استطاعت کے مطابق خدا سے جس طرح ڈرنا تم پر لازم ہے، اسی طرح اس کا خوف دل میں قائم رکھو، اور ہر حال میں اس کے اوامر اور نواہی، یعنی کہ جس چیز کو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہو، جس چیز سے اس نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچتے رہو، اور اس کی پیروی کرتے رہو، اس کے عذاب اور عتاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہو۔ کسی حال میں بھی اس سعی جمیل یعنی اس حسین ترین کوشش سے اپنے آپ کو غفلت میں نہ لے جاؤ اور سستی نہ کرو،
تا حیات یعنی کہ زندہ رہنے تک، تا دم آخر آخری سانس تک اسلام پر ثابت قدم رہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو کہا گیا نا کہ مرو مگر مسلمان ہو کر، یہ کب ممکن ہے؟ کسی انسان کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے؟ کسی کو پتا نہیں، کیونکہ موت تو اچانک آئے گی، بتا کر تو نہیں آئے گی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ہمیشہ دین پر قائم رہو، اسلام پر قائم رہو۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے ایمان کی حالت میں موت، جب انسان ہر آن ہر لمحہ اسلام پر قائم رہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہر دن کو اس طرح گزارو جیسے تمہاری زندگی کا آخری دن ہو، ہر نماز کو ایسے پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، اور ہر رات کو سوتے وقت یہ خیال کر کے سویا کرو کہ یہ زندگی کی آخری رات ہے۔ ہر آن ہر لمحے کو ایسے جیو جیسے یہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ، آخری آن ہو، یعنی ہر سیکنڈ تمہیں یہ خیال ہو کہ یہ زندگی کا آخری ہے، تو پھر تم ہر وقت اسلام پر ثابت قدم رہو گے، دین پر قائم رہو گے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ خیال کریں۔ ایمان والی موت کب آئے گی؟ جب ہم اسلام پر قائم رہے، ڈٹ کر اسی پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں۔ تو جو اللہ رب العزت نے عبادات اور احکامات کی جو باتیں بیان کی، اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ سے ڈرنا، اس کے بعد ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اس کے بعد ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا۔ بالترتیب ہے، مگر سب سے پہلی جو آیت ہے وہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور ہر اس چیز سے بچنا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اپنی پوری طاقت لگا دو اس چیز سے بچنے میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، اور ہمیشہ اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارو تاکہ تم دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں جاؤ۔ کیونکہ اگر انسان زندگی بھر تو عمل کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، مگر مرتے وقت اگر ایمان کی حالت میں نہ مرے تو زندگی بھر کی عبادتیں کس کام کی؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ ہر آن کسی بھی زندگی کے ہر سیکنڈ میں آپ اپنے دین سے وابستہ رہے، اپنا رشتہ اس سے توڑے نہ۔ کیا پتا کہ جس گھڑی ہمارا رشتہ دین سے لا تعلق ہوا، یعنی ہم کٹیں اور اسی وقت موت آ گئی۔ تو اس لیے بچتے رہیں اور ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما، کیونکہ سارا دار و مدار ایمان والی موت ہی پر ہے۔ بزرگان دین ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے اور ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔